السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلہم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک درس میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 11 پیش کی گئی، جس میں رب العزت نے فرمایا ہے آل فرعون، فرعون کے خاندان والوں کی طرح اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ تعالی بہت سخت سزا والا ہے۔ معزز اور موقر بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ درس میں جو آیت پیش کی گئی تھی اس میں اللہ رب العزت نے کافروں کو، مشرکوں کو متنبہ اور ہوشیار کیا تھا کہ دیکھو کل قیامت کے دن کوئی مال، کوئی اولاد، کوئی دولت، کوئی دنیاوی چیز آپ کے کچھ کام آنے والا نہیں۔ یہ تم جو کفر کر رہے ہو بہت خطرناک چیز۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کچھ مثال دے رہے ہیں، کچھ نمونے پیش کر رہے ہیں۔ فَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالُ، جب مثال دے دی جاتی ہے تو بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور یہ قرآن کا اسلوب ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ اللہ رب العزت توجیہ فرماتے ہیں، کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور نمونے بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ان کا حال کیا ہوگا۔ ہم جو کسی کام سے منع کر رہے ہیں تو کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کام کو کرنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو ہوشیار کیا رب العالمین نے، کافروں کچھ بھی تمہارے کام آنے والا نہیں۔ دیکھ لو آل فرعون کو، اللہ اکبر، کیا نوازا تھا رب العالمین، دولت کوئی حد ہی نہیں، ایسی شاہی ٹھاٹ بات کہ نیچے سے نہریں جاری ہیں، ایسے باغات، شاہی محل کو جنت نما بنایا ہوا ہے، فوج، طاقت، کہ اتنا اس کو غرور آ گیا، اتنا گھمنڈ آ گیا کہ اس نے کہا وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، لوگوں میرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، میں تو نہیں جانتا کوئی میرے علاوہ معبود ہے، میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا، ہارون کو ان کا ساتھی بنایا، دو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمجھانے کے لیے بھیجا، فرعون سنبھل جا، سدھر جا، سمجھ لے۔ یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ تعالی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا تھا، ارے یہ جو بھیجا گیا پاگل ہے یہ۔ اللہ نے موقع دیا، اللہ نے ڈھیل دی، اللہ نے چھوٹ دی، دو نبی ان کو سمجھانے پر لگے رہے۔ اللہ نے خاص تلقین کی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، جاؤ موسیٰ اور ہارون بڑے نرم انداز میں ان سے بات کرو۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین
کا نظام دیکھیے اور ہم انسانوں کی روگردانی اور اعراض دیکھیے. دو نبیوں کو بھیجتا ہے سمجھانے کے لیے. کس کو سمجھانے کے لیے؟ جو اللہ رب العزت کا ہمسر بننا چاہتا ہے اور سب سے بڑا رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ ما احد اصبر علی اذى يسمعه من اللہ. تکلیفوں کو جو سنتا ہے نا، اللہ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں. اللہ سے زیادہ، اللہ سے بڑھ کر کون صبر کرنے والا ہوگا؟ سب کچھ طاقت اس کے پاس ہے، سب کچھ قوت اس کے پاس ہے، جو چاہے جب چاہے کر دے، کوئی اف تک نہیں کر سکتا ہے. لیکن اتنے بڑے شرکس اور متکبر کو رب العالمین دو نبیوں کو بھیج کر سمجھاتا ہے اور کہتا ہے نرمی سے بات کرو، شاید کی سمجھ نہیں سمجھا. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس کی طاقت کہاں گئی؟ اس کی قوت کہاں؟ کچھ کام آیا؟ پانی میں ڈوب کر مر گیا. پانی میں ڈوب کر کے مر گیا اپنے فوجیوں کے ساتھ. سارا شاہی ٹھاٹ بات، ساری جو ہے کیا نام ہے شاہی محل، ساری عیش و عشرت رکھی ہے، اور مرنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بار ابھی ایمان لایا ہے. ایسی حالت میں ایمان لا رہا ہے کہ ایمان قبول نہیں ہوتا، ورنہ رب العالمین قبول کر لیتا. دیکھیے ان کا حال کیا ہوا. اے کافرو سمجھ لو، مثالیں ہیں تمہارے سامنے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون الی اشد العذاب. صبح و شام جہنم پر پیش کیا. کیا طاقت ہے اس کے پاس؟ کیا رہا؟ پوری دنیا نے دیکھ لیا اس کو پانی میں ڈوب کر مرتے ہوئے. عبرت ہے. شداد کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو. دنیا والو، یہ مثالیں ہیں تمہارے سامنے. اللہ رب العزت ہوا میں نہیں باتیں کرتا ہے. اللہ رب العزت بے سر و پیر کی باتیں نہیں کرتا ہے، حقائق کو بیان کرتا ہے. حقائق کو تم ان حقائق کو سمجھو گے، ضرور سمجھو گے، لازماً سمجھو گے، لیکن وقت نکل چکا ہوگا. قارون، اللہ رب العزت نے جو خزانہ نوازا تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں ایک بڑی طاقتور جماعت کے لیے بوجھل ہو جاتی تھی، نہیں اٹھا پاتی تھی. کنجیاں، چابیاں خزانے. بڑا تکبر کرتا ہوا، بڑا شیخی بگھارتا ہوا، اللہ رب العزت کے ساتھ کفر و شرک کرتا ہوا یہ نظر آتا تھا. لوگوں نے اس کو کہا کہ قارون، تیرے ساتھ اللہ نے بہت احسان کیا، تو بھی احسان کر. احسن کما احسن اللہ علیک. اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، تو بھی احسان کر. اللہ نے جو دیا ہے نا، اس سے آخرت کی زندگی کی کامیابی تلاش کر. مال کو خرچ کر اللہ رب العزت کی آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے. طاقت کو اس میں لگاؤ. تکبر کیا ہے، کچھ نہیں اللہ، یہ سارا میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، میں نے اس کو حاصل کیا ہے. کون ہے اللہ اور کیا ہے اللہ؟ کسی کو نہیں مانتا ہے. فخسفنا بدہرہ وبدارہ الارض. ہم نے اس کو اس کے محل کے ساتھ، اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. کون کام آیا؟ کیا کام آیا؟ کافرو سمجھ لو، سمجھ لو. چند دن کی زندگی ہے یہ. شداد کو نہیں دیکھا تم نے؟ بہت کچھ نوازا تھا اللہ نے. وہ اتنا بڑا متکبر تھا، اس نے دنیا میں جنت بنائی. کہتے یہ لوگ کہتے ہیں جنت ہے جہنم ہے، میں دنیا میں ہی جنت تیار کر دیتا ہوں. لیکن اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر غالب ہے. جنت تو خوب سجائی گئی، خوب بنایا گیا، لیکن جانے سے پہلے اللہ نے اس کی روح قبض کر لی. خود ہی نہ دیکھ سکا، خود ہی نہ دیکھ سکا کہ دنیا سے چل بسا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر، خود ہی نہ سے دیکھ سکا کہ دنیا سے چل بسا. تعز من تشاء وتذل من تشاء. تو اللہ رب العزت کے یہاں کوئی بھی مال، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی دولت کام نہیں آتا.
اس لیے یہ مثالیں تمہارے پاس ہے کذاب آل فرعون والذین من قبل، بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. ابراہ کو دیکھ لیے، دیکھ لو مکہ والوں تم سے بہت قریب ہے، تم نے تو اپنی آنکھوں کے سے دیکھا. اللہ نے تھوڑا نوازا تھا، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے چل دیا. اس کو ایمان لانے کے بجائے، اس کو توحید کی طرف آنے کے بجائے، وہ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے تیار ہو گیا. کیا ہوا؟ پیس کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، ہاتھیوں کو پیس کر رکھ دیا، چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے برباد کر دیا. تو بہت سارے لوگ ہیں کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. اور جب پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان اخذہ علیم شدید، تو اس کا پکڑنا بہت دردناک اور بہت سخت ہوتا ہے، پھر چھوٹ نہیں پاتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے. یہ تنبیہ ہے مثال کے ساتھ کہ کفر اور شرک کی زندگی مت گزارو، یہ آپ کے لیے بہت تباہ کن ہے، برباد ہے، تباہی کا ذریعہ ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان ساری چیزوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی، اللہ تعالیٰ عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.